السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج لے کر حاضر ہوئے ہیں صالح علیہ السلام، اور آج ہم جانیں گے کہ قرآن کریم میں صالح علیہ السلام کا ذکر کن مقامات پر ملتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ صالح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم سمود کی جانب نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ قوم سمود مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیانی علاقے میں آباد تھی۔ یہ قوم دور قدیم کی خالص عربی قوم تھی اور بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب دعوت یوں دی: اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، تم اس سے بخشش مانگو، پھر اسی کی جانب رجوع کرو۔ ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ صالح علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، اور یاد تو کرو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا، تم نرم زمین سے مٹی لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ کیا جو چیزیں تمہیں عطا کی گئیں، یہ باغ، یہ چشمے، یہ کھجوروں کے باغ جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، تم سے ان چیزوں کا حساب نہ لیا جائے گا؟ اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ قوم سمود کے انجینئر پہاڑوں کو ہی تراش کر گھر نہیں بناتے تھے، بلکہ میدان میں بڑے بڑے محلات بھی تعمیر کرتے تھے۔ وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا، اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ قصورا قاف صاد را سے ہے، بلند و بالا عالیشان عمارت کو کہتے ہیں۔ تو دو کام تھے ان کے، محلات بنانا اور پہاڑوں کو تراش تراش کر اندر 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 گھر بناتے چلے جانا۔ کیا آپ جانتے ہیں قوم سمود کو اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ مُرْسَلِينَ، ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور مقام پر فرمایا: وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں قوم سمود بڑی بڑی بلند سخت پتھریلی چٹانوں کو تراشنے کا فن جانتی تھی؟ جس طرح آج ترقی کا معیار بلند و بالا اور عالیشان عمارتیں ہیں، بڑے بڑے پل ہیں، بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں، بالکل اسی طرح بڑے بڑے قصر اور پہاڑوں کے اندر خوبصورتی سے تراشے گھر قوم سمود کی عمارت کا نشان تھے۔ صالح علیہ السلام کی دعوت و نصیحت کے جواب میں انجینئر قوم کے متکبر سردار کہنے لگے: کیا تم ہم کو ان چیزوں سے پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں؟ قوم سمود سے چند ہی لوگ پیغمبر پر ایمان لائے۔ قوم سمود کے مغرور سردار ان غریب ایمان والوں سے کہنے لگے: بھلا تم یقین رکھتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ ایمان والوں نے کہا: ہاں، جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ مغرور سردار کہنے لگے: جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ قوم کے مغرور سرداروں نے کہا:
تم تو ہماری ہی طرح کے انسان معلوم ہوتے ہو، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو، اپنی بات میں سچے ہو تو کوئی معجزہ یا نشانی پیش کرو۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہم ان کی آزمائش کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، بس تم صبر کرو اور اپنی قوم کو اس اونٹنی کے بارے میں آگاہ کر دو۔ اللہ کے حکم سے ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلی۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک روز تمہاری باری ہے، اسے آزاد چھوڑ دو، اللہ کی زمین پر چرتی پھرے، اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم پر سخت عذاب آئے گا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو۔ اونٹنی کو دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لائے، لیکن اکثر کفر و ہٹ دھرمی پر ہی قائم رہے۔ کافی عرصے تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن اونٹنی سارا پانی پی جاتی اور دوسرے دن قوم سمود کے پانی پینے کی باری ہوتی۔ ایک دن قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا کیوں نہ اونٹنی کو ہی مار دیا جائے تاکہ سارا پانی ہمیں مل سکے۔ آخر ایک متکبر دلیر سردار نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ پھر اللہ کے سچے پیغمبر صالح علیہ السلام سے کہا اے صالح اگر تم سچے پیغمبر ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ڈراتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کا اور اسے قتل کرنے والے کا ذکر فرمایا۔ اسے قتل کرنے کے لیے ایک دلیر سردار اٹھا جس کی بات مانی جاتی تھی، جیسے قریش میں ابو زمعہ ہے۔ صالح علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس معجزے کی بے حرمتی دیکھی تو فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو۔ اونٹنی کے قتل کے بعد اب وہ لوگ صالح علیہ السلام کے قتل کا بھی منصوبہ بنانے لگے۔ یہ صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 مفسد سردار تھے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ 9 نمبر کو کہتے ہیں، 9 سردار تھے، اور شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ ان 9 مفسد سرداروں نے آپس میں صالح علیہ السلام کے قتل کے لیے خفیہ تدبیر کی۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم رات کو صالح پر اور اس کے گھر والوں پر حملہ کریں گے اور سب کو ہلاک کر دیں گے، پھر معاملے سے لا تعلق ہو جائیں گے کہ ہمیں اس معاملے کی خبر نہیں کون قاتل ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے خلاف ایک چال چلی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہر معاملے سے باخبر ہے اس نے اپنے پیغمبر کی مدد فرمائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور اس کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ ان ظالم لوگوں کو ہولناک چیخ کے عذاب نے پکڑ لیا، ساتھ شدید زلزلے سے زمین لرزنے لگی۔ 2 طرح کا عذاب ایک ساتھ آیا تھا، ایک تو زوردار چیخ تھی اور ساتھ میں زلزلہ بھی تھا۔ اور زلزلے کے لیے کیا لفظ آئے؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی بسے ہی نہ تھے۔ رجفہ زلزلے کی شدید کیفیت کو کہتے ہیں، ایسی شدید کیفیت کہ جو پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر ڈیزائن کیے تھے وہ بھی کسی کام نہ آئے، پہاڑ کے پہاڑ کانپنے لگے۔ اور چیخ کے لیے کیا لفظ آئے؟ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک
ہولناک چیخ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، گرجدار آواز۔ تو جب وہ کان جنہوں نے پیغمبر کی بات نہ سنی، بس پھر ان کو ایسی چیخ سنوائی گئی کہ اس کے سننے کے بعد اب کچھ باقی نہ بچا تھا۔ آج تحقیقات سے یہ بات ثابت ہے کہ بہت زیادہ آواز کی فریکوینسی، یعنی انتہائی تیز آواز جیسے بندوق کی گولی یا دھماکے کی آواز، نہ صرف کان کا پردہ پھاڑ سکتی ہے بلکہ اندر موجود چھوٹی ہڈیوں کو بھی توڑ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر کے دوران قوم سمود کے شہر ہجر کے پاس سے گزرے تو فرمایا، معجزات کی طرح کی نشانیوں کا مطالبہ نہ کیا کرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کے بارے میں سوال کیا تھا، اونٹنی کی صورت میں ان کا یہ مطالبہ پورا کیا گیا۔ وہ ایک راستے سے آتی تھی اور دوسرے راستے سے نکل جاتی تھی، لیکن انہوں نے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ دیں، یعنی ٹانگیں کاٹ دیں۔ وہ ایک دن میں ان کا پانی پی جاتی تھی اور وہ ایک دن میں اس کا دودھ پیتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ اونٹنی پانی پی جاتی ہے تو وہ بہت تکلیف میں تھے، بلکہ اونٹنی کا وہ دودھ بھی پی رہے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اونٹنی کو نقصان پہنچایا جو کہ اللہ کی اونٹنی تھی، لیکن انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ اس وجہ سے ایک چیخ ان پر چھا گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ ان پہ چیخ کا عذاب آیا تھا۔ صرف ایک آدمی بچا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حرم میں تھا۔ کسی نے کہا وہ آدمی کون تھا اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابو رغال تھا۔ جب حرم سے نکلا تو وہ اسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا جس میں اس کی قوم مبتلا ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمود کی بستی میں غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے پڑاؤ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم فرمایا کہ یہاں کے کنوؤں کا پانی نہ پینا اور نہ اپنے برتنوں میں ساتھ لینا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم نے تو اس سے اپنا آٹا بھی گوندھ لیا ہے اور پانی اپنے برتنوں میں بھی رکھ لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ گندھا ہوا آٹا پھینک دیا جائے، یعنی کہ عذاب والی جگہوں سے جلدی جلدی گزرنا چاہیے، وہاں بیٹھ کر کھانا پینا اور پکنک پوائنٹ نہیں بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عذاب والوں کے آثار سے اگر تمہارا گزر ہو تو روتے ہوئے گزرو، اگر تم اس موقع پر رو نہ سکو تو ان سے گزرو ہی نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ان کا عذاب آ جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔